بندوں کو خدا کی طرف سے بہت احسان کا مہینہ مبارک۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ تمام ناظرین کا میں استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری اس نشست کا عنوان ہے صحیح بخاری کتاب الصوم، روزے کے مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ کتاب الصوم باب نمبر 7، جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رکھے اس کا ثواب، اس باب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا، لوگوں کو قیامت میں ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1901۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہو، اس کے تمام اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تشریح: ہر عمل کے لیے نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ روزہ بھی بہترین عمل ہے، بشرط یہ کہ خلوص دل کے ساتھ محض رضائے الہی کی نیت سے رکھا جائے، اور حکم الہی پر یقین ہونا بھی شرط ہے۔ محض ادائیگی رسم نہ ہو، پھر نہ وہ ثواب ملے گا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ہم جو بھی عمل کرے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ کتاب الصوم باب نمبر 8، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1902۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اور خیر کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے رمضان میں ملتے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رات ملتے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملنے لگتے تو آپ چلتی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں سخی ہو جایا کرتے تھے۔ سب سے پہلے ہم سخاوت کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سخاوت کا معنی زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے کو کہتے ہیں۔ جیسا ہی رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے رمضان المبارک کے مہینے میں ملاقات کیا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن پڑھ کر یعنی حفظ کر کر سنایا کرتے تھے۔ اس حدیث سے ہم مسلمانوں کو بہت بڑی نصیحت یہ بھی ملتی ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کریں۔ کتاب الصوم باب نمبر 9، جو شخص رمضان میں جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا نہ چھوڑے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزہ رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ تشریح: معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں جھوٹ اور دغا بازی نہ چھوڑنے والا انسان روزے کی توہین کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے روزے کا کوئی وزن نہیں۔ روزے سے محض بھوک پیاس مراد نہیں ہے، بلکہ شہوات نفسانی کو ترک کیا جائے، نفس امارہ کو اطاعت پر آمادہ کیا جائے تاکہ وہ نفس مطمئنہ کے پیچھے لگ سکے۔ اگر یہ مقاصد حاصل نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس روزے دار پر نظر قبول نہیں فرمائے گا۔ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ کتاب الصوم باب نمبر 10، کوئی روزے دار کو اگر گالی دے تو اسے کیا کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس باب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1904۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے، مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے۔ اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش گوئی نہ کرنی چاہیے اور نہ شور مچائے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزے دار آدمی ہوں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہے، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ تشریح یعنی دنیا میں بھی آدمی نیک عمل سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھاتا ہے، گویا اس کی ریا کی نیت نہ ہو، مثلا لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، مگر روزہ ایسی مخفی عبادت ہے جس کا صلہ اللہ تعالیٰ دے گا، بندوں کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ہم جو بھی نیک عمل کرے خالصتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں بھی بہترین بدلہ دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا بہترین سے بہترین بدلہ دیتے ہیں انشاءاللہ۔ کتاب الصوم باب نمبر 11، جو مجرد ہو اور زنا سے ڈرے تو وہ روزہ رکھے۔ اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1905، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی صاحب طاقت ہو تو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نظر کو نیچی رکھنے اور شرمگاہ کو بدفعلی سے محفوظ رکھنے کا یہ ذریعہ ہے، اور کسی میں نکاح کی طاقت نہ ہو تو اسے روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کی شہوات کو ختم کر دیتا ہے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ البعات سے مراد نکاح ہے، یعنی جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جو کسی شخص کے پاس نکاح کرنے کی طاقت ہو تو اسے چاہیے کہ نکاح کر لے۔ اگر کسی شخص کے پاس نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے، کیونکہ اس کی جو نفسانی خواہشات ہے روزہ اس خواہشات کو روکتا ہے۔ کتاب الصوم باب نمبر 12، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزے رکھو اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزہ رکھنا چھوڑ دو۔ اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1906، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک چاند نہ دیکھو روزہ شروع نہ کرو، اسی طرح جب تک چاند دیکھ لو روزہ موقوف نہ کرو، اور اگر ابر چھا جائے تو 30 دن مکمل کر لو۔ تشریح معلوم ہوا کہ ماہ شعبان کا 29 تاریخ کا چاند میں شک ہو جائے تو اس دن روزہ رکھنا منع ہے، بلکہ ایک حدیث میں ایسا روزہ رکھنے والوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان بتلایا گیا ہے۔ اسی طرح عید کا چاند بھی اگر 29 تاریخ کو نظر نہ آئے یا بادل وغیرہ کی وجہ سے شک ہو جائے تو پورے 30 دن روزے رکھ کر عید منانی چاہیے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے چاند کو دیکھ کر روزے کی شروعات کرنی چاہیے اور چاند کو دیکھ کر روزے کا اختتام کرنا چاہیے۔ اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1907، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ کبھی 29 راتوں کا بھی ہوتا ہے، اسی لیے 29 پورے ہو جانے پر جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ شروع کرو، اور اگر ابر چھا جائے تو 30 دن کا شمار پورا کر لو۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ کبھی 29 دن کا ہوتا ہے، کبھی 30 دن کا ہوتا ہے، تو چاند کو دیکھ کر ہی روزوں کی شروعات کرنی چاہیے اور چاند کو دیکھ کر ہی روزوں کا اختتام کرنا چاہیے۔ اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1908، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ اتنے دنوں اور اتنے دنوں کا ہوتا ہے۔ تیسری مرتبہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے کو دبا لیا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے اور 30 دن کا بھی ہوتا ہے، تو روزوں کی شروعات اور اختتام چاند کو دیکھ کر ہی کرنی چاہیے۔ اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1909، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
چاند ہی دیکھ کر روزے شروع کرو اور چاند ہی دیکھ کر روزے موقوف کرو، اور اگر ابر ہو جائے تو 30 دن پورے کر لو۔ اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1910، ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے 1 مہینے تک جدا رہے، پھر 29 دن پورے ہو گئے تو صبح کے وقت یا شام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس تشریف لے گئے، اور اسی پر کسی نے کہا آپ نے تو عہد کیا تھا کہ آپ 1 مہینے تک ان کے یہاں تشریف نہیں لے جائیں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 دن کا تھا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جیسا ہی رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات سے 1 مہینے کے لیے دور رہتے تھے۔ 29ویں دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے گھر سے نکل رہے تھے، کوئی صحابی نے دیکھ لیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کیا تھا کہ آپ رمضان المبارک کے مہینہ کمپلیٹ ہوئے تک آپ ازواج کے گھر نہیں جائیں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1911، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے جدا رہتے تھے، آپ کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، آپ نے بلاخانہ میں 29 دن قیام کیا تھا، پھر وہاں سے اترے، لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے 1 مہینے کا ایلا کیا تھا، جواب میں آپ نے فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ایلا کا مطلب اور معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایلا کا مطلب مرد کا قسم کھانا کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اسے ایلا کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا تو ایلا کر لیا کرتے تھے، یعنی قسم کھا لیا کرتے تھے کہ میں 1 مہینے تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 29ویں دن اپنے ازواج کے گھر گئے، صحابہ اکرام نے پوچھا کہ آپ نے ایلا کیا تھا، پھر آپ کس لیے اپنے ازواج کے گھر گئے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے والا بنائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مبارک مہینے کی برکتوں سے دنیا میں جو بھی بیماریاں، جو بھی وبا چل رہی ہے اس کا خاتمہ کر دے، اور تمام مسلمانوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم کرے۔ میں اسی کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں، انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔